اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا علی محمد وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم کلمے میں دو کفر، چار شرک کیا ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اکثر بیشتر مجھ سے پوچھے جانے والے سوالوں میں سے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کلمے میں دو کفر، چار شرک کیا ہے۔ ہزاروں سلسلے کے مریدین اور غیر سلسلے کے مریدین نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، کبھی یوٹیوب میں کمنٹس کے ذریعے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے، کہ یہ کلمے میں دو کفر چار شرک کیا ہے۔ آخر اس سوال کا کریز اتنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کوئی سلسلے میں آنے سے پہلے یا آنے کے بعد وہ کلاموں میں، وہ بیانوں میں اس بات کو بار بار سنا کہ کلمے میں دو کفر چار شرک کیا ہے۔ بار بار یہ سننے کی وجہ سے ان مریدین میں یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر کار اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جو سوال پوچھتا ہے وہ اپنی عقل، اپنی فراست، اپنی نالج، اپنے علم کے مطابق ہی سوال پوچھتا ہے۔ وہ جس لیول، جس مرتبے پہ ہوتا ہے، جس مقام پہ ہوتا ہے، اس مقام سے سوال پوچھتا ہے۔ یہ سوال مجھ سے 8 دن کا مرید بھی پوچھ رہا ہے، یہ سوال مجھ سے 1 سال کا مرید بھی پوچھتا ہے، یہ سوال مجھ سے ایک 10 سال کا مرید بھی پوچھ رہا ہے، یہ سوال مجھ سے ایک 50 سال کا مرید بھی پوچھ رہا ہے جو حضرت سید محمد بادشاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے۔ سوال تو ایک ہی ہے کہ کلمے میں دو کفر چار شرک کیا ہے، مگر پوچھنے والے کا جو لیول ہے وہ الگ ہے، وہ کس مقام ہے پہ ہے، وہ اس مقام سے پوچھ رہے ہیں۔ سوال تو ایک ہی ہے، سوال علیحدہ نہیں ہے، پوچھنے والے کا مقام ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عقل کے مطابق کلام کرو، یعنی ان کا جواب دو۔ آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ دیا جا سکے، اور جو جس لیول پہ ہیں وہ اس جواب کو عکس کر لیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں جائے
اور اس سوال کے جواب کو حاصل کر لیں۔ یہ یاد رکھنا، جب پیر عرفان کی تھیلی کو پلٹتا ہے، الٹتا ہے، مرید ہو یا عقیدت مند ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیر نے سب کچھ عطا کر دیا، مگر یاد رکھو جب وہ اس تھیلی کو الٹتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے، تو اس کی مٹھی میں ابھی بھی ایسے راز و نیاز موجود ہیں۔ پیران عظام کے پاس 3 طرح کے علم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو وہ عام لوگوں میں پہنچاتا ہے، دوسرا خاص جو وہ مریدین اور عقیدت مندوں کے اندر اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کو عطا فرماتا ہے، اور ایک خاص الخاص ہے جس کو وہ چاہ کر بھی دوسروں کو دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ علم لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم کا مقام الگ ہے، جس کو حضرت خواجہ بندہ نواز بلند پرواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ، جس نے چکا زبان پہ لذت وہی لیا۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنے بھی لیول کے لوگ ہیں ان تک میرا جواب پہنچ سکے، اور جس مقام پہ ہیں اس مقام تک میرا جواب پہنچ سکے۔ یہ سوال جو ہے 1 سال، 2 سال، 10 سال یا 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ سوال جو ہے 700 سال پرانا ہے۔ کتنا؟ شاید آپ لوگ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے کہ یہ سوال 700 سال پرانا ہے۔ یہ سوال آیا کہاں سے؟ یہ سوال حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آیا۔ آپ فرماتے ہیں در کلمہ کفر دو شرک 7 چہار، در کلمہ کفر دو شرک 7 چہار، استفیل مرشد کامل برار، یعنی اس کلمے کے اندر 2 کفر اور 4 شرک ہے۔ یہ جو ہے اس کا جو راز ہے آپ کو مرشد کامل کے طفیل ہی ملے گا۔ آپ نے سوال بھی کر دیا اور جواب کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، اس کا پتہ بھی بتا دیا۔ اب جو مرید نہیں ہے اگر وہ یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کو جواب تو پہلی بات سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ یہ جواب کیا ہے، یہ سوال کیا ہے۔ اور اب ہم اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں اس چیز کو کہ یہ 2 کفر 4 شرک، تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا جواب دے دیا ہے۔ یہ غور سے تھوڑا سا ہم دیکھیں ایک الگ پہلو، ایک الگ اینگل سے، تو یہ جواب ہے جیسا ہوتا ہے نا از اکول ٹو 2 کفر 4 شرک، تو گویا یہ تو جواب ہے۔ اب اس پہ سوال ڈھونڈنا ہوگا، اس میں سوال معلوم کرنا ہوگا کہ یہ 2 کفر 4 شرک کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ جیسے کوئی کہتا نا از اکول ٹو 10 از اکول ٹو 100، تو یہ تو جواب ہو گیا، لیکن یہ جاننا ہوگا کہ یہ جو جواب آیا ہے یہ کس سوال سے آیا۔ یہ ایک الگ پہلو میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ہر ایک اینگل سے اس جواب کو دینا چاہ رہا ہوں، ہر ایک الگ لیول سے، الگ پہلو سے دینا چاہ رہا ہوں۔ اب آئیے، کیونکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے کلمہ کہا کہ کلمے میں 2 کفر 4 شرک ہے، تو کس کلمے میں 2 کفر
کفر چار شرک ہے، اس کو بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ کیا اسی کلمے میں جو کلمہ ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی کلمے میں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اس کلمے میں کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن مجید نے اس کلمے کو پاک کہا، قرآن مجید نے اس کلمے کو پاک کہا۔ ہم نے اس کلمے کا نام کیا رکھا؟ اس کلمے کا ہم نے نام رکھا ہے کلمہ طیب۔ کیا نام رکھا؟ کلمہ طیب رکھا۔ کیا معنی ہوئے کلمہ طیب کے؟ کہ پاک کلمہ۔ کیا طیب کے معنی پاک؟ یہ کلمہ کیا ہے؟ طیب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اولیاء کرام کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صوفیاء کرام کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمام علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پاک ہے، اس لیے اس کا نام ہم نے رکھا کلمہ طیب، یعنی پاک کلمہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کلمہ پاک کیوں ہے؟ کیونکہ اس کلمے میں دو عظیم ہستیوں کے نام ہیں، ایک ہے اللہ پاک، ایک ہے رسول پاک، جس کی وجہ سے یہ کلمہ پاک کہلاتا ہے۔ اور یہ ایسا کلمہ پاک ہے جس کی روح میں اتر گیا، اس روح کو پاک کر دیا، جس کے قلب میں اتر گیا اس کے قلب کو پاک کر دیا، جس کی سانسوں میں اتر گیا اس کی سانسوں کو پاک کر دیا۔ یہ ایسا پاک ہے کہ اس کلمے کو جس نے پا لیا وہ پاک ہو گیا۔ غوث پاک نے اس کلمے کو پا لیے تو وہ غوث پاک ہو گئے۔ خواجہ نے پا لیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے، تو خواجہ پاک ہو گئے۔ تو جو اس کو پالے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ اب میں اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کلمہ پاک ہے، یہ کلمہ پاک ہے کیونکہ اس میں دو پاک ہستیوں کے نام ہیں، اس لیے یہ کلمہ پاک ہے۔ اگر یہ ہستی ایسی پاک ہے کہ اسی سے ساری پاکی ہے، اگر یہ پاکی نہ ہو تو کائنات میں کچھ پاک نہیں ہے پھر۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی یا ثابت شدہ ہے کہ یہ کلمہ پاک ہے۔ جب ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کلمہ پاک ہے، ٹھیک ہے، تمام اولیاء کرام سے پتا چل گیا، تمام انبیاء کرام سے پتا چل گیا یہ کلمہ پاک ہے، تو اب تو یہ جو کفر اور شرک ہے، جو دو کفر چار شرک ہم جو کہہ رہے ہیں، کفر شرک تو گندگی ہے۔ اب اس نقطے کو ذرا سمجھنا، کفر شرک گندگی ہے، کفر شرک غلاظت ہے، اور کلمہ طیب پاک ہے، تو یہ پاک میں غلاظت کیسے آ سکتی؟ کفر شرک نجاست ہے، گندگی ہے، تو پھر اس کلمے میں گندگی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کلمہ تو خود جو ہے کفر کو مٹانے آیا، یہ کلمہ تو خود شرک کو مٹانے آیا، یہ خود شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں گندگی کیسے آ سکتی ہے؟ اب یہ تو ثابت ہو گیا قرآن مجید سے کہ کلمہ پاک ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کفر اور شرک گندگی ہے، نجاست ہے۔ تو پھر جو ہمارے مشائخ عظام نے کہا، کیا وہ غلط کہا؟ کیا وہ جھوٹ کہا کہ در کلمہ کفر دو شرک ست چہار، کہ کلمے کے اندر دو کفر چار شرک ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ اس نقطے کو ذرا سمجھنا ہوگا، ورنہ ہوا کیا کہ ہمارے مشائخ عظام نے جب بھی کوئی نقطہ سمجھاتے، اسی نقطہ نہیں، بہت سارے ایسے نقاط ہیں جب وہ سمجھاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا کوئی کچ فہم، کوئی کم ذہن جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ سن لیتا ہے، بزرگان دین تو بات ایک دم حق فرما دیتے ہیں، لیکن وہ جب بیٹھتا ہے سنتا ہے ان کی بات کو، اور جا کے لوگوں کے اندر جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ بیان کرنے کا اس کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے، وہ غلط طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھی صحیح بات بھی غلط طریقے سے بیان کی جائے، غلط ڈھنگ سے بیان کی جائے تو صحیح بات بھی غلط ہو جاتی ہے۔ مثلا کہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ ماں پانی دیجیے،
بات ٹھیک ہے؟ وہی بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے میرے باپ کی جورو پانی دیجیے، بات تو اس نے بھی سچ کہا، وہ اس کی باپ کی جورو تو ہے، جھوٹ نہیں کہا، مگر طریقہ غلط ہو گیا، ڈھنگ غلط ہو گیا، بات صحیح تھی مگر ڈھنگ غلط ہو گیا، بول تو وہ سچ رہا ہے مگر غلط ڈھنگ سے غلط طریقے سے بول رہے ہیں، سمجھے کچھ آپ؟ تو کئی ایسے نقطے ہمارے بزرگان دین جب بیان کرتے ہیں، سننے والا ایز اٹ از ویسا بیان جا کے نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے الفاظ میں اپنے طریقے سے اپنے ڈھنگ میں اس بات کو بیان کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج صوفیہ کرام کے اوپر الزامات بھی آ رہے ہیں۔ تو بات اب میں اپنے جہاں شروع کیا ہوں اسی پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بات ہم کو سمجھنا ہوگا کہ کلمہ پاک ہے تو پھر یہ کفر و شرک کی بات کیا ہے؟ تو میں آپ کو حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف الحمد للہ رب العالمین یعنی پوری جو پڑھتا ہے، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو، یہ بھی سن لیجیے ایک اور بات غری نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھتا ہے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو، بروز حشر وہ میرا دامن گیر ہو، آپ فرماتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں آگے کہ اس میں ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ اس میں کسی بت کا نام نہ آئے، اس میں 7 بتوں کے نام نہیں آنا چاہیے، جب تم سورہ فاتحہ پڑھے تو 7 بتوں کے نام نہ آئے۔ تو 7 بت کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے دلیل، کیو، کنا، کنس، تال، بال۔ دلیل، ہرب، کیو، کنا، کنس، تال، بال، یہ 7 بتوں کے نام آنا نہیں چاہیے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت۔ اگر یہ 7 بتوں کے نام نہیں آئیں گے، مثلا میں سمجھا کے بتا دوں، آپ بولیں گے کیسے؟ الحمدلل، الحمدلل، تو دلیل نہیں آئے تو آپ کہو گے یہ بات تو ہمیں کسی اور نے تو نہیں کہا کہ 7 بتوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں، اسی وجہ سے تو وہ غری نواز ہیں، اسی وجہ سے تو وہ سلطان ہند ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بتوں کے نام آئے نہ آئے، مگر جب وہ غری نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھنے والا جب آپ کی بات سن لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اب تک ہم جو یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ تو ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی عطا ہو جاتا ہے، الحمدللہ مسلمان جو یہ سورہ فاتحہ جو ہے حفظ نہیں کرتے، وہ سن سن کے اسے حفظ ہو جاتا ہے، اتنی مرتبہ وہ سن لیتا ہے۔ تو جب بھی ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 160 کی سپیڈ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مگر جب غری نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس نے سنا تو میں یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ سے بڑھ کر دعا کوئی ہے ہی نہیں، تم جو مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور تم جو نہیں مانگنا چاہتے وہ بھی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور یہ دعا سکھایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس سے بہتر سکھانے والا کون ہے؟ اس سے بہتر بتانے والا کون ہے؟ تو اب وہ پوری توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور جب وہ پوری توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کی حاجت پوری ہی کرے گا، یہ سمجھے؟ تو اس طرح سے اس بات کو ایک پہلو کو یہ بھی سمجھ لو آپ کہ اگر اس میں کفر و شرک کی بات ہو یا نہ ہو، اب جب یہ بزرگوں سے مشائخ سے بات سنا تو اب اس کلمے کو اور غور و فکر سے پڑھے گا، اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اور کانشس کے ساتھ پڑھے گا، اور جتنا وہ کانشس کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھے گا اس کے فوائد اسے اتنے حاصل ہوں گے۔ اور کلمہ طیب کے فضائل تو آپ حدیثوں میں دیکھ لیجیے کہ کیا نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ایک پہلو کی طرف کہ 2 کفر 4 شرک، کلمہ سمجھ کے پڑھ، درود شریف پڑھیے۔
اللہ دو کفر چار شرک کلمہ سمجھ کے پڑھے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے یہ کلمہ ہے، اسی طرح سے تم بھی ایک کلمہ ہو، یعنی ہر بشر اللہ کا ایک کلمہ ہے. ہر بشر اللہ کا ایک کلمہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہے، اسی طرح سے ہر بشر اللہ کا ایک کلمہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بھی ہے، ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ دو کفر چار شرک اس کلمے میں نہیں ہے بلکہ تم میں ہے. تو وہ کیسے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، تم میں ہے، ہم میں موجود ہیں، کہ تم بھی ایک کلمہ ہے. تو کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ تو کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، چھپانا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، چھپانا. اور شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کرنا. شرک کا مطلب شریک کرنا. تو تمہارے اندر بھی دو کفر چار شرک ہے. کیا مطلب؟ تو جس طرح سے کلمے میں 6 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 6 ہوئے نا. لا ایک، الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 6 ہوئے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں 6 چیزوں سے بنایا: آگ ہوا پانی مٹی. آگ ہوا پانی مٹی. جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا. یعنی جیسے مٹی تھی اس میں پانی ڈالا، پھر ایک شکل گھڑے کی ایک شکل دے دیا، پھر سوکھنے رکھا تو ہوا لگی، تیسرا عناصر آیا، پھر چوتھا جو ہے اسے آگ میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 عناصر سے بنایا ہے. تو 4 عناصر کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ شریک کیا. کیا کیا؟ شریک کیا. یعنی یہ 4 شرک ہوئے، یہ 4 شرک ہوئے. اور روح اور نور محمدی، یہ 2 کو چھپا دیا. 2 کو، یہ 4 شرک ہو گئے، یہ 4 شرک ہو گئے اور 2 کفر ہو گئے. یعنی کہ روح اور نور محمدی کو اس میں چھپا دیا، اور آگ اور ہوا اور پانی اور مٹی، یہ چاروں کو شریک کیا. شرک کا مطلب ہی شریک کرنا. تو اب یہ تمہارے کلمے میں دیکھو، اس کلمے میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ کفر اور شرک چھپا کہاں ہے؟ تو تمہارے کلمے میں چھپا ہے. صوفیہ کرام ہر چیز کو اپنے پہ اعتبار کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے، فرعون کی بات کی جاتی ہے، جب وہ قرآن مجید میں فرعون پڑھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے تو فرعون کا تذکرہ ہے مگر وہ اپنے نفس کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. وہ پڑھتے تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں مگر اپنی روح کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. کیونکہ صوفیہ کرام ہر بات کو اپنے پہ اعتبار کرتے ہیں. وہ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں خود میں دیکھتے ہیں. تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ یہ 2 4 عناصر، چاروں عناصر کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ 2 یعنی روح اور نور، ان کو چھپا دیا. تو یہ 2 کفر اور یہ 4 شرک. کہتے ہیں کہ 2 کفر 4 شرک یہ کلمے سے نکال دیں یا کلمے میں چن. تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب ان چاروں صفت جو تمہارے اندر ہے، یعنی آگ ہوا پانی مٹی کی اپنی صفت ہے. جیسے آگ کی صفت ہے انانیت، انا اس کے اندر موجود ہے، تو وہ انا کو ہٹا دینا. تو اس طرح سے جو اس کی صفت ایسی ہے جو تمہیں شرک کی طرف پہنچا، وہ صفت کو ہٹا دینا. حرص، ہوس، جو بھی تمہیں تکبر ہے، جیسے شیطان کے بارے میں آیا کہ شیطان تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. تو ان صفتوں کو جو ہے جو تمہیں شرک و کفر کی طرف لے جا سکتی ہے یا 4 عناصر سے نکلتی ہے، تو ان کو جو ہے ان کی نفی کر دینا، ان کو اپنے میں سے نکال دینا. انا کی صفت نکال کے جو ہے عاجزی لے کے آ جانا. اب ہم ایک دوسرا پہلو پہ آتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے تو ٹھیک ہے. اب اس کلمے کے اندر جو ہے ایک جو باریک نقطہ ہے وہ نفی اور اثبات ہے. وہ نفی اور اثبات ہے. نفی کرنا اور اثبات یعنی ایکسیپٹ، قبول کرنا.
کلمے کے اندر، یہ دو اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے یہ نفی اور اثبات کی وجہ سے ہی دو کفر چار شرک کا ظہور ہوتا ہے، کلمے میں نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا۔ کلمے کے اندر دو کفر چار شرک نہیں ہے، بلکہ اس کے نفی اور اثبات کرنے میں دو کفر اور چار شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ میں نے کیا کہا، ہمارے مشائخ تعلیم تو برابر دی ہے، لیکن جو سننے والا ہے وہ کس مقام سے سنا اور کس انداز میں جا کے کہہ دیا، واللہ عالم۔ اب صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، مگر یہودی بھی تو رائنا ہی کہتے تھے، لفظ ایک ہی ہوتا تھا مگر معنی بدل جاتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے چاہنے والے، اے میرے محبوب کے عاشق، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ تو بیٹھنے والا بیٹھ تو رہا ہے، مگر وہ کس مقام سے سنا، وہ کیا سمجھا، کیونکہ بات کے بھی پر لگا دیے جاتے ہیں، ایک زیر زبر ادھر کا ادھر ہو جاتا تو معنی بدل جاتے ہیں، ادھر ہے اگر پیش لگا دو تو ادھر ہو جاتا ہے، تو ایک زیر زبر سے پورے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اب سننے والا کچھ فہم تھا یا اس مشائخ کی ان باتوں کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کر سکا، تو اس نے کلمے میں ہی بتا دیا۔ تو یہ سمجھ لو آپ، یہ باریک نقطہ ہے ایک دم، کلمے کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کلمے کی نفی اور اثبات میں دو کفر چار شرک کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو میں آپ سمجھاتا ہوں کس طرح سے، کہ کلمے کی نفی کرنے والا، اس کا ذہن، اس کا خیال، اس کا یقین کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا یقین، اس کا خیال یہ ہے کہ لا الہ میں جو میں نفی کر رہا ہوں نہیں معبود کی، اور اس نے معبود حقیقی کی بھی نفی کر دیا، تو یہ کفر ہے۔ سمجھو نقطے کو، لا الہ یعنی نہیں معبود، یہاں کلمہ نفی ہے، لا جو ہے کلمہ نفی ہے، یہ کلمہ نفی کیا کر رہا ہے، الہ کی نفی کر رہا ہے، لیکن الہ کی جو وہ نفی کر رہا ہے، لیکن اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں، اس کے یقین میں اگر یہ بات آ گئی کہ معبود حقیقی بھی، کہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، وہ معبود باطل کی جگہ جو ہے معبود حقیقی کو بھی اس میں شامل کر لیا، یہ سمجھے آپ۔ ایک ہوتا ہے کہ معبود باطل کا یہ انکار کرنا، اور اس نے یہ کر دیا کہ وہ تمام کا ہی انکار کر دیا، معبود حقیقی کو بھی اس کی یقین میں، اس کے خیال۔ اور ایک دوسرا طرح کا دیکھ لیجئے، جیسے اس وقت کے مشرقین تھے، وہ لات، حبل، منات، ایسے جو بت تھے ان کو اپنا معبود مانتے تھے۔ تو اب اگر وہ نفی کرتے وقت ان کے خیال، ان کے یقین میں یہ ہے کہ ہم جو ہے پہلے ان کو معبود مانتے تھے مگر اب نہیں مانتے، اگر یہ آ گیا، بات سمجھ رہے، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جس طرح سے کفار جو ہے مانتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ لات، منات، حبل، جتنے بھی بت تھے 360، ان کو اپنا معبود مانتے تھے، مگر اگر وہ اس کلمے کی نفی کرتے وقت ان کے خیال اور ان کے یقین میں یہ آئے کہ ہم اس کو پہلے اپنا معبود مانتے تھے، یعنی مانتے تھے مطلب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا، یہ تو گویا ایک طرح کا یہ شرک بھی ہوا، اور یہ بھی نفی ہوئی، اور اس طرح کی بھی نفی کرتے، یہ بھی کفر ہیں۔ اب آئیے، پہلا کفر تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، اب سیکنڈ کفر یہ ہے کہ اگر کہ دوسری بات کیسے پیدا، ساتھ جو ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ رات ہے، سمجھے، جیسے آپ نے کہا رات ہے، رات کہتے ساتھ دن خود بخود نہیں ہے کر کے آ جاتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس نے اگر معبود حقیقی نفی کی، تو معبود حقیقی کرنے کے بعد خود بخود جو ہے دیگر جو ہے خلقت کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ یا اس نے یہ کہا، میں دوسرا انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہ اس نے یہ کہا کہ میں نہیں ہوں، مثال کے طور پہ، مگر اللہ ہے معبود، میں نہیں ہوں، اللہ ہے معبود، تو خود کی نفی بھی خدا کی نفی ہو جاتی ہے، خود کی نفی بھی خدا کی نفی ہے، کیونکہ صنعت کی نفی ثانے کی نفی ہے، صنعت کی نفی ثانے کی نفی ہے، مخلوق کی نفی خالق کی نفی ہے۔ کیسے کہ اگر مخلوق، یعنی مخلوق ہی جو ہے، مخلوق سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ خالق ہے اس کا کوئی، تو اگر مخلوق کی نفی کر دو گے تو خالق کی نفی ہو جائے گی۔ مگر میں ایک نقطہ اور سمجھا دوں آپ کو، یہ سمجھیں، یہاں پہ یہ دو کفر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ معبود حقیقی کی نفی، کہ کوئی معبود نہیں، اگر آپ نے انکار کر دیا تو یہ کفر ظاہر ہو گیا،
اور دوسرا کہ خود کی نفی کر دیے، مخلوق کی نفی کر دیا، تو یہاں پہ ایک اور کفر ظاہر ہو گیا۔ اور یہ دھیان رکھنا، کچھ بزرگوں نے جو اپنی نفی کی ہے اور اللہ کا جو اثبات کیا، وہ مقام ایک علیحدہ ہے، وہ مقام ایک علیحدہ ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لفظوں والی چیز نہیں ہے، وہاں پہ جو مقام تھا اس مقام کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آپ کہ چار شرک، تو ایسا ہے کہ اگر وہ اس مقام کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لیا تو یہ بھی شرک ہے۔ پہلا شرک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس نے معبود مانا تو یہ شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مقصود مانا یہ بھی شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مطلوب مانا یہ بھی شرک۔ اللہ کے علاوہ کسی کو موجود مانا، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تو لا موجود یہ شریعت کا کلمہ ہے، لا موجود الا اللہ یہ شریعت کا کلمہ ہے، لا مقصود الا اللہ یہ طریقت کا کلمہ ہے، لا مطلوب الا اللہ یہ حقیقت کا کلمہ ہے، اور لا موجود الا اللہ یہ معرفت کا کلمہ ہے۔ جو اس مقام کو سمجھو کہ یہاں پہ یہ چار شرک ہے صوفیہ کرام کے، اس میں یہ چار شرک ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ چار شرک کو سمجھنا ہوگا، یہ دو کفر اور یہ چار شرک، یہ اپنے اپنے مقام سے اس کو حاصل کرو۔ اور میں نے اس سوال کے جواب کو اپنی کتاب نور الایمان میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ جو ہے پیش کیا، کافی جواز کے ساتھ پیش کیا۔ کئیوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی کتاب پڑھے ہیں، پڑھنے کے بعد لیکن بولے تھوڑے اردو نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں اردو تھوڑی فصیح ہے، تھوڑی اردو بلیغ ہے، اس وجہ سے بھی، اور دور جدید میں جو ہے لوگوں کا جو ہے اردو سے نابلد ہونا بھی ایک وجہ بن گئی۔ بہرکیف میرا کام یہ تھا کہ میں نے اس کتاب کے اندر جو ہے دو کفر چار شرک کے اوپر میں نے لکھ دیا کہ تاکہ جو ہے لوگ اس چیز کو جان لیں، سمجھ لیں۔ اور کچھ نے یہ بھی التجا کی تھی کہ اسکرم جو ہے آپ اپنی کتاب سے بھی تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر دیں۔ میں نے تو یہ ظاہراً آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیا، اور میں نے پھر کہتا ہوں کہ اگر میرے بتانے کے باوجود آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا تو یوں ہوں، یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنے بتایا ہوں بہت آسان کر کے بتایا ہوں، جتنا آسان ہو سکتا تھا میں نے اس کو اور آسان کر کے بتایا ہوں۔ اور یہ دھیان رکھ لو کہ اس کتاب کے اندر نور الایمان کے اندر میں نے دو کفر چار شرک کے بارے میں پورا لکھ دیا ہوں، لیکن لوگوں کی التجا کی وجہ سے میں جو ہے تھوڑا بتا دوں کہ کفر اول از روئے شریعت لا الہ کلمہ نفی ہے، غیر الہ کو معبود حقیقی ماننا کفر ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ نفس انسانی میں ہر خواہش ایک بت کے مانند ہے، غرض نفس انسانی میں 360 خواہشات، 360 بت موجود ہے، جن میں سے 5 بت حبل، لات، منات، عزا، طاغوت بڑے اور قوی ہیں، جن کی نفی کے بغیر ایمان ناقص اور نفس ناپاک رہتا ہے۔ غیر الہ کی نفی کا طریقہ پیر کامل سے پائے بغیر بلا فہم حقیقت لا الہ گر کہے تو کفر ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ اس بات کو سمجھے، اور اس میں پھر دوسرا جو میں نے پیش کیا ہوں وہ ہے کفر طریقت، وہ ہے کفر طریقت۔ تو پیر کامل اس مقام پہ لا کے سمجھاتا ہے، وہاں پہ کرنا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، وہاں نفی نہیں کی جاتی ہے، وہاں حقیقت کو جب سمجھ لیتے ہیں آپ تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ وہاں کہنا نہیں پڑتا کہ میں نہیں ہوں، حالانکہ یہ بھی کفر ہے۔ کفر کے معنی چھپانا، جیسے کسان کہتا ہے کہ اس دانے کو میں نے چھپا دیا، یہ دانا یعنی کافر ہو گیا، کافر یعنی چھپ گیا، حقیقت کو چھپا دینے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہ دھیان رکھے
شریعت کا کافر مردود ہے، شریعت کا کافر مردود ہے، اور طریقت کا کافر مقبول ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نفی کر رہا ہے اور یہاں پر خود کی نفی ہو رہی ہے، مگر اس حقیقت کو جان کر، اگر حقیقت کو جانے بغیر آپ نے نفی کیا تو گویا وہ خالق کی نفی ہو جائے گی، وہ اپنے معبود حقیقی کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ خالق حقیقی کی سمجھتے ہوئے، اس مقام کو سمجھتے ہوئے، تو یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کرنا نہیں، بولنا نہیں ہوتا ہے، یہ فنائیت کا ایک مقام ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ اور یہ دھیان رکھنا، یہ کوئی چار فنا نہیں ہے، یہ ایک ہی فنا ہے، یہ چار فنا نہیں ہے، یہ ایک ہی فنا ہے۔ ایک مرغی کو آپ کتنے مرتبہ حلال کرو گے؟ ایک مرتبہ پیر کے نام پہ، ایک مرتبہ رسول کے نام پہ، ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے نام پہ، ایک مرتبہ وہ قربان ہو گیا تو ہو گیا۔ یعنی پیر میں فنا ہونا ہی، یعنی فنا فی الشیخ ہی فنا فی الرسول ہے، اور فنا فی الرسول ہی فنا فی اللہ ہے، اور فنا فی اللہ ہی بقا باللہ ہے۔ اس لیے سرکار پیر حضرت فرماتے فنا سے بقا ہو مزہ جب ملے گا، لگا خود میں ہوتا خدا جب ملے گا۔ فنا میں ہی بقا کا راستہ پوشیدہ ہے۔ اسی لیے پیر کامل کی جب ہم صحبت اختیار کرتے ہیں تو لوگ فنا میں فنا دیکھتے ہیں، لیکن پیر کے صدقے میں وہ فنا میں بقا دیکھتا ہے۔ لوگ مٹنے میں مٹنا دیکھتے ہیں، لیکن وہ پیر کے صدقے میں مٹنے میں بننا دیکھ رہے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ اگر کہیں سے مٹی نکالی جا رہی ہے، کہیں پہ اگر گڑھا کیا جا رہا ہے، مٹی وہاں سے نکالی جا رہی ہے تو کسی اور گڑھے میں بھری بھی جا رہی ہے، تو وہ فنا میں فنا دکھاتا ہے، فنا کے اندر بقا بتاتا ہے۔ لوگ موت میں موت دیکھ رہے ہیں، وہ موت میں حیات بتاتا ہے۔ لوگ مرنے میں مرنا دیکھ رہے ہیں، وہ مرنے میں جینا بتا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھیے اور سمجھیے، یعنی شرک ایک ہی ہے، یہ دھیان رکھنا۔ ایسا نہیں کہ شرک چار ہوتے ہیں، شرک ایک ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، شرک ایک ہی ہے، شرک کے اقسام ہیں وہ الگ الگ۔ کیا ہے؟ شرک کے اقسام ہیں الگ الگ، میں ایک دم سرسرا آپ کو سرسری طور پہ بتا دوں، اور باقی کی جو ہے آپ اس کتاب سے مطالعہ کر کے پا لیجیے۔ شرک جلی، شرک فی الاسماء، یعنی اللہ کے نام میں شرک، تو اس کی گہرائی میں جا کے دیکھ لیجیے۔ شرک فی الافعال، کہ اللہ یعنی عمل، یعنی جو فعل ہے، جو فعل ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو یعنی اللہ جو فعل، اللہ فاعل حقیقی ہے، اللہ فاعل حقیقی ہے اور ہم فاعل مجازی ہے، یہ دھیان رکھنا، ہم فاعل مجازی ہے اور اللہ فاعل حقیقی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں، کس طرح سے، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ اب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہم کنڈیشن کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر جیسے ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، نماز سے باہر نکلتے ہیں، ہم ہر ایک سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ یہ شرک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مدد اللہ ہی کی جانب سے ہے، کیونکہ وہ فاعل حقیقی اللہ ہے۔ حقیقت میں مدد کرنے والا جو ذات ہے وہ اللہ ہی کی، دوسرے جو ہے اس کے وسیلے ہیں۔ جو بھی مدد ہمیں پہنچ رہی ہے، یہ سمجھیں آپ، جو بھی مجھ تک مدد پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہی پہنچ رہی ہے۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے، وہ اللہ کی ذات کی وجہ سے ہی ہمیں یہ پہنچ رہی ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھو۔ آپ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اسی کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، تو اب یہ شرک فی الافعال ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی بندے کو فاعل حقیقی سمجھ لیا، کسی بندے کو اس نے فاعل حقیقی سمجھ، یعنی حقیقت میں کرنے والا سمجھ لیا۔ تو حقیقت میں کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اب بندے جو ہے اس کے وسیلے ہیں، بندہ جو ہے اس کا وسیلہ ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ شرک فی الصفت، پھر صبح میں شرک فی الصفت، شرک فی الصفت کی مانتے کہ یعنی اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے اللہ خالق ہے، خالق کے حقیقی ہے، وہ خالق کے حقیقی اللہ ہے، رب
رب العالمین اللہ ہے، مگر کسی اور کو رب العالمین مان لینا، کسی اور کو خالق کی حقیقی سمجھ لینا، یعنی گویا اس کی صفت میں شرک کرنا ہے، یعنی اس کی صفت میں کسی کو شریک کر لیا۔ اور شرک فی الموجود، شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو، یعنی اللہ کے ہمسر کسی کو مان لینا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا ہوگا تھوڑا سا۔ یہ آپ کتاب پڑھو گے تو اس میں بہت گہرائی سے میں نے لکھا ہوں، لیکن میں ایک سرسری طور پہ آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر کے آپ پوری طرح سے کر سکے، کیونکہ اگر میں یہ اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو سمجھانا شروع کروں گا تو 2 گھنٹے نکل جائیں گے۔ تو شرک فی الذات کے مطلب ہے کہ اللہ ہی واجب الوجود ہے، اللہ ہی واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات ہی واجب ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سے پہلے کسی کی ذات تھی، یا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر رہا ہے، یا اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الذات ہو گیا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفت میں، اللہ کے افعال میں، بات سمجھے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ شرک کی قسمیں ہیں، مگر شرک ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے شرک کیا، پھر اس نے اگر وہ شرک فی الصفت کر دیا، یا شرک فی الصفت یا شرک فی الافعال کیا، تو ایسا نہیں کہ ابھی وہ ڈبل مشرک، اب وہ ٹبل مشرک، اب وہ چوبل مشرک، ایسا نہیں ہے۔ شرک کے اقسام بہت سارے ہیں، یہ 4 ہی نہیں، اور بہت سارے شرک کے افعال نکل سکتے ہیں، اور شرک کے اور اقسام نکل سکتی ہے، لیکن ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک میجر بتا دے رہے ہیں، میجر یہ ہے کر کے۔ آپ جب جاتے ہو بمبئی سے دلی یا کہیں جاتے ہو تو آپ سیدھا کہہ دیتے کہ بمبئی ٹو دلی، لیکن بیچ میں بھی اسٹیشن لگتے ہیں، اس کو آپ گنتی میں نہیں لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کی نفی کرتے وقت یہ دھیان رکھ لینا، کلمے کی نفی کرتے وقت جیسا اس کا یقین، جیسا اس کا خیال ہوگا، ویسے کفر صادر ہوں گے، ویسے شرک صادر ہوں گے۔ یہ سمجھ گئے؟ کلمہ پاک ہے، کلمہ پاک ہے، کلمے میں کوئی کفر نہیں ہے، یہ پہلا سمجھ لو آپ، میں پھر سے سمجھا دے رہا ہوں، کلمے میں کوئی کفر اور شرک نہیں ہے، کلمہ پاک ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام ہی رکھا کلمہ طیب، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا کلمہ طیب، یہ کلمہ پاک ہے۔ اور اگر کچھ خرابی ہے تو وہ ہم میں ہے، اگر نکالنا کہاں سے ہے؟ صوفیہ کرام کہتے خود میں سے نکالو، کچھ تمہارے اندر کوئی غلاظت آ گئی ہے وہ نکالو، تمہارے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے وہ نکالو، بات سمجھے؟ کیونکہ موٹا موٹی شرک کی بھی 2 اقسام لی جاتی ہے، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ ہے جو آپ کو میں نے ابھی بتا دیا، جو ظاہر میں ہے، جو ظاہر کے اندر ہے، اور شرک اصغر یا شرک خفی یوں سمجھ لیجئے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میرے امت میں شرک خفی اس طرح سے چل رہا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالے چونٹے کی رفتار سے، ایک تو رات اندھیری، اوپر سے پہاڑ کالا، اوپر سے چونٹی کالی، اور پھر اس کی رفتار دیکھنا ہے، اس کے قدم کو دیکھنا ہے، کہاں سے نظر آئے گی؟ تو شرک خفی کیسا ہو گیا؟ جس طرح سے تم اللہ سے خوف کرتے ہو ویسا خوف تم نے کسی اور سے کیا، یہ شرک خفی بظاہر نظر نہیں آئے گا، بظاہر نظر تو نہیں آئے گا، مگر ہو رہا ہے۔ جس طرح سے اب اللہ سے محبت کرتے ہو اس طرح کسی اور سے تم نے محبت کی، یہ شرک خفی ہے۔ اسی طرح سے ریا، دکھاوا، یہ بھی ایک شرک ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، دکھاوا۔ آپ نے عبادت اس طرح سے کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کے بولے مجھے عابد و زاہد کا، یہ بھی، یہ جو اس طرح کے جو ریا ہے یہ بھی شرک ہے، مگر یہ دھیان رکھنا یہ شرک کی وجہ سے جو ہے آپ خارج اسلام نہیں ہوتے، یہ شرک کی وجہ سے آپ خارج اسلام نہیں ہوتے۔ اب اس سے شرک خفی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا شرک ہے کہ اگر آپ کے بازو میں بیٹھ کے کوئی کر رہا ہو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ کیا ہے۔ اور شرک جلی جو ہوتا ہے وہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ وہ کسی مندر میں جا رہا ہے، کسی مورتی کو پوج رہا ہے، کسی مورتی کی جو ہے وہ آرتی اتار رہا ہے، تو یہ آپ کو کھلے طور پہ نظر آئے گا، اس کو ہم شرک جلی کہتے ہیں، اور ایک شرک خفی ہے۔ تو شرک کے اقسام بہت سارے ہیں، تو نکالنا کہاں سے؟ سمجھ میں آئی بات؟ خود میں سے نکالنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کلمہ پاک ہے، یہ کلمہ پاک ہے، اس لیے ہم اس کو کلمے کو پاک کہتے ہیں۔ اور جس کے خیال میں آ گیا یہ بات کہ یہ کلمے میں ہے، اگر یعنی کلمے کے اندر یہ غلاظت ہے تو وہ خود خارج ہو جائے گا، یہ دھیان رکھو، بات سمجھ میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے سمجھانے کی کوشش کی الحمدللہ
آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کچھ بات نہیں سمجھی تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے حاصل کر لے، اور پھر نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو الہام فرما دے گا۔ دو طرح کے علم ہیں، ایک علم ظاہرہ ہے جو آپ کو معلوم پڑے گا، تو اور ایک علم باطنہ ہے، اور پھر ایک علم کا چشمہ ظاہر ہو جائے گا آپ کے اندر سے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا مولا آپ کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔